بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے اندر حملوں کی حمایت نہیں کرتے امریکہ۔ پاکستان نے بھارت کا 82 کروڑ کا نقصان کروا دیا۔ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، عمران خان۔ نواز شریف کو ریلیف ملنا چاہیے، رانا ثناء اللہ۔ ناکام G20 کے بعد مودی سرکار کیا کرنے پر مجبور؟ عمران خان عارف علوی سے ناراض۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا، حماد اظہر۔ وہ امیر شخصیات جو امریکہ سے زیادہ دولت مند ہیں۔ مالک مکان نے کرایہ داروں کو مار دیا۔ ڈاگ کو بھی ڈپلومہ ڈگری دے دی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس ڈرون حملوں کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں۔ امریکہ کی توجہ یوکرین کے خود مختار علاقے دوبارہ حاصل کرنے اور مدد کرنے پر ہے۔ روس پر ڈرون حملوں پر امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کے اندر حملوں کی حمایت نہیں کرتے، ہماری توجہ یوکرین کی مدد کرنے پر ہے۔ روس کے مطابق یوکرین نے روس پر 8 ڈرون حملے کیے ہیں۔ روسی فضائی دفاعی نظام سے تمام ڈرون مار گرائے گئے۔ حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری طرف یورپی یونین کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ روس یوکرین کی جنگ میں کامیابی حاصل کیے بغیر مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا۔ یوکرین میں اس سال موسم گرما میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ خوش آئند نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے کہ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین نے 8 ڈرون طیاروں سے روس میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تاہم روس نے ان تمام ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے 425 فوجیوں کو ہلاک اور ان کے اسلحے کے کئی گوداموں کو بھی تباہ کر دیا ہے، ایسا دوستو روس کا کہنا ہے۔ بھارتی سرکار نے دہلی ہائی کورٹ میں ونگ کمانڈر شرما کی جانب سے ملازمت سے برطرفی کی درخواست کے خلاف جواب جمع کروایا، جس میں ونگ کمانڈر سمیت 3 بھارتی فضائیہ افسران کی برطرفی کا جواز پیش کیا گیا۔ گزشتہ سال مارچ میں پاکستان پر برہموس میزائل کے حادثاتی طور پر فائر ہونے سے بھارت کو 24 کروڑ یعنی پاکستانی 82 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت نے کہا کہ ان افسران کی سنگین غفلت کی وجہ سے حکومت کو 82 کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ حکومت کا مزید کہنا تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے ریاست کی سلامتی پر وسیع پیمانے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ معاملے کی حساس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست گزار کی سروس کو ختم کرنے کا ایک شعوری اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ میں ایسا فیصلہ 23 سال بعد کیا گیا ہے کیونکہ کیس کے حقائق اور حالات ایسی سخت کارروائی کا تقاضا کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون ہمارے پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ اندر ہماری پارٹی کے لوگ نہیں گئے بلکہ وہ اندر جانے والوں کو روک رہے تھے۔ عمران خان کا 9 مئی کے واقعہ سے متعلق کہنا تھا کہ آگ تو 4 یا 5 جگہ لگی جن میں کور کمانڈر ہاؤس اور ریڈیو پاکستان پشاور جیسی جگہ تھی۔ وہاں کیمرے ہوں گے، سیف سٹی کے کیمرے ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ انکوائری تو بہت سیدھی سادی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہوگی، نیم مارشل لا تو لگ گیا ہے۔ ان کا مقصد پی ٹی آئی کو ختم کر کے نواز شریف کو بحال کروانا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، جب ووٹ بینک اتنا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں لیکن دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ مذاکرات وہ چاہتے ہیں جو کوئی حل چاہتے ہیں اور حل الیکشن ہے۔
وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے بنیادی حقوق پر ایسا حملہ کیا گیا جس کا قوم نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ آج ہم قانون کی حکمرانی کے انڈیکس میں میانمار اور سوڈان کی سطح پر گر چکے ہیں، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر نہ تو ہمیں جمہوری آزادی ملے گی اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نفرت کی سیاست نوجوانوں کے ذہنوں میں اتاری۔ میرے اندازے سے عمران خان کی گرفتاری ضرور ہوگی۔ یہ انویسٹیگیشن ٹیم اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کا اختیار ہے کہ وہ کس کو کس حد تک گنہگار ٹھہراتی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نواز شریف کو ریلیف ملنا چاہیے۔ عمران خان 9 مئی کے اس سارے معاملے کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ عمران خان نے نفرت کی سیاست نوجوانوں کے ذہنوں میں اتاری، دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا۔ کیا کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہداء کی نشانیوں کی بھی بے حرمتی کی جائے گی؟ یہ عوامی رد عمل نہیں تھا۔ کسی شہر میں 10 یا 20 ہزار لوگ جمع نہیں ہوئے، 250 یا 300 لوگوں کو تیار کیا گیا تھا اور ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں۔ پورے ملک میں چند سو لوگوں نے عمران خان کی گرفتاری پر یہ رد عمل دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی نئی جماعت بنتی ہے تو وہ بنے، عوام جس کو چاہیں ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی پورا حق ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے پاؤں جمائے، ہمارا بھی پورا حق بنتا ہے کہ ہم سندھ میں اپنے پاؤں جمائیں۔ نئی پارٹی اگر کوئی وجود میں آتی ہے اور وہ نفرت کے راستے پر نہیں چلتی تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی پارٹیاں چھوڑی ہیں، کسی نے ان کو پارٹی چھوڑنے کا نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے سارا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی بھاری گنجائش نہیں کہ سب لوگوں کو لے سکیں۔ مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس کی بدترین ناکامی پر مودی سرکار نے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آن لائن کروانے میں ہی آفت جانی۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے اعلان کیا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا 22واں اجلاس وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں 4 جولائی کو ہوگا۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیا جائے گا، تاہم ہم نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ میڈیا کے بار بار پوچھنے پر یہ عذر پیش کیا گیا کہ رکن ممالک کے چند سربراہان کی نجی مصروفیات ہیں، جس کے باعث وہ بھارت آنے سے قاصر ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک سیاسی اور سیکیورٹی بلاک ہے جس میں پاکستان، روس اور چائنا بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس ستمبر سے اس تنظیم کی سربراہی بھارت کے پاس ہے۔ رواں ماہ بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو بھارت گئے تھے، جبکہ مقبوضہ وادی میں G20 کا اجلاس رکھا گیا تھا جو بری طرح ناکام ہوا تھا۔ عمران خان نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ناراضگی کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ایسی بات درست نہیں ہے کہ میرا عارف علوی سے رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فی الحال الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور ہم نے ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے دعوت دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے مذاکرات چل رہے تھے اور ان کو بھی الیکشن کا کہہ رہے تھے۔ چیف جسٹس کے کہنے پر ان سے مذاکرات شروع کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یہ تو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے گا یا ڈنڈے کے زور پر چلے گا۔ ابھی تک کوئی پبلک ریلی یا جلسہ کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ جب سے ہم نے حکومت چھوڑی ہے قرض لینے کی شرح 2 گنی ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ رجیم چینج کے بعد سے افراط زر کی شرح 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ جب سے ہم نے حکومت چھوڑی ہے قرض لینے کی شرح 2 گنی ہو چکی ہے۔ امریکہ کو اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اور ملکی خزانے میں صرف 38.5 ارب ڈالر باقی بچے ہیں۔ دوسری طرف دنیا میں ایسے 31 امیر ترین افراد ہیں جن کی انفرادی دولت امریکی خزانے سے بھی زیادہ ہے۔
بلومبرگ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق $221 ارب کے اثاثے رکھنے والی دنیا کے امیر ترین شخص برنارڈ کی جائیداد امریکی خزانے میں موجود رقم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس فہرست میں ایک یا دو نہیں بلکہ 31 ایسے افراد ہیں جن کی دولت امریکی خزانے سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ ایک مہینے میں دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ٹویٹر اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کی جائیداد $190 ارب ہے جو امریکی خزانے سے 150 ارب زیادہ ہے۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور مائیکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کی بالترتیب 144 اور 126 ارب کے مالک ہیں، جو امریکی خزانے سے 100 ارب زیادہ ہے۔ ان تمام افراد کا تعلق امریکہ سے ہی ہے جو اپنی حکومت سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ مسلسل کم ہوتے امریکی خزانے نے ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ دیوالیہ ہونے کے خطرے کے پیش نظر امریکی صدر جو بائیڈن نے اسپیکر اور اپوزیشن کی لیڈر سے ملاقات کی ہے اور قرضوں کی حد سے متعلق بل اسمبلی میں لانے پر اتفاق کیا ہے۔ اگر امریکی ایوان نمائندگان نے 5 جون تک اس بل کی منظوری نہیں دی تو حکومت کو ادائیگی کے لیے رقم کی کمی کا سامنا ہوگا اور امریکہ کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ کینیڈا میں مالک مکان اپنے گھر کی حالت خراب دیکھ کر مشتعل ہو گیا اور کرایہ داروں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے۔ 28 سالہ نوجوان اپنی 27 سالہ بیوی کے ہمراہ کرائے پر رہتا تھا۔ مالک مکان بھی دوسری منزل پر ہی رہائش پذیر تھا۔ مالک مکان نے گھر کی خراب حالت پر کرایہ دار سے شکایت کی جس پر معمولی تلخ کلامی ہوگی۔ مالک مکان نے جوڑے پر فائرنگ کر دی جس میں دونوں کرایہ دار بیچارے مارے گئے۔ بعد میں مالک مکان نے گرفتاری کے خوف سے خود کو گھر میں بند کر لیا۔ پڑوسیوں کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو مالک مکان نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور پولیس پر بھی فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 57 سالہ مالک مکان بھی مارا گیا۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ امریکہ میں واقع اسٹین ہال یونیورسٹی میں ایک مددگار ڈاگ کو اس کی مالکن کے ساتھ ڈپلومہ کی ڈگری دے دی گئی۔ اس کے لیے خصوصی طور پر ڈوگی ڈپلومہ بنایا گیا۔ یہ ڈاگ ویل چیئر پر بیٹھی اپنی مالکن گریس ماریانی کے ساتھ روزانہ یونیورسٹی آتا جاتا رہا اور اس کی مدد بھی کرتا رہا۔ تقسیم اسناد میں اسے بھی اسٹیج پر بلایا گیا اور تعلیم کی گونج میں اسے ڈپلومہ سے نوازا گیا۔ اس کی مالکن نے تعلیم میں BSc کی ڈگری حاصل کی۔ جسٹس نامی ڈاگ حیرت انگیز طور پر خوشی خوشی اسٹیج پر آیا اور دم ہلاتے ہوئے اس نے ڈپلومے والا کاغذ اپنے منہ میں دبایا اور فوٹوگرافر کی طرف بھی دیکھا۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع دیوبند کی شیخ الہند کالونی کی رہائشی خاتون نے شوہر کی موت کا ڈھونگ رچا کر مکان فروخت کر دیا۔ پولیس نے شوہر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خاتون کے شوہر نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا کہ 7 سال قبل اس نے شیخ الہند کالونی میں 100 مربع گز کا ایک پلاٹ خرید کر مکان تعمیر کروایا تھا۔ پیشے سے مزدور ہوں اور زیادہ وقت کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا ہوں۔ بیوی نے علاقے کے 3 زمین مافیاؤں سے ساز باز کر کے فرضی دستاویزات تیار کروائیں اور مجھے مرا ہوا ظاہر کر کے مکان فروخت کر دیا۔ اسے مکان کے بیچے جانے کے بارے میں چند روز پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ اب ان افراد کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور مطلوبہ رقم ادا نہ کرنے پر زبردستی گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں نے طب کے میدان میں تہلکہ انگیز مار کا سر انجام دیتے ہوئے ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس کی بدولت بوڑھے اب جوان کی طرح نظر آئیں گے۔ طبی ماہرین نے اس طریقہ کار کے ذریعے بوڑھے افراد کو اپنی عمر سے 25 سال کم عمر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طریقہ علاج میں سائنسدان بوڑھے افراد پر آکسیجن تھراپی آزماتے ہیں۔ اب تک تقریباً 35 لوگوں کو اس جدید تحقیق کے ذریعے گزارا جا چکا ہے۔ جن افراد پر یہ آکسیجن تھراپی کا طریقہ استعمال کیا گیا ان کو 3 ماہ تک اس علاج معالجے سے گزرنا پڑا۔ اس حیرت انگیز طریقہ علاج سے ان کی عمریں اپنی اصل عمر سے 25 سال کم نظر آتی ہیں۔
لوگوں کی عمریں کم کرنے کے اس طریقہ علاج میں بوڑھے افراد کو 90 منٹ تک ایک دباؤ والے چیمبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ عمل ہفتے میں 5 دن جبکہ مکمل طور پر 3 ماہ تک عمل میں لایا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔